هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کا منبع اور مرکز بنا کر بھیجا ہے اور اسے دین حق بھی دیا ہے۔ وہ کون سا دین حق؟ اس دین حق کی نشانی یہ ہے کہ وہ غالب آئے گا اور وہ رسول اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے گا، اور اللہ اس پہ گواہ کافی ہیں۔ اور باقاعدہ قانون بنا کر قرآن کی آیات اتار دی کہ کوئی اور دین کے اندر، کسی اور مذہب کے اندر، مذہب تو بہت ہے روئے زمین پر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہدایت کے راستے کی تلاش نہ شروع کر دے۔ میرے پیارے پیغمبر، آپ کی زبان سے قرآن بنا کر ہم یہ قانون قیامت تک کے لیے لاگو کرنے لگے ہیں۔ فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ جس نے بھی اس دین اسلام کے سوا کسی اور دین یا مذہب پر ہدایت کو تلاش کرنے کی کوشش کی نا، تو وہ دین، وہ محنتیں، وہ جس طرح کی بھی محنتیں ہوں وہ قبول نہیں کی جائیں گی، اور وہ دنیا میں بھی رسوا ہو جائے گا اور آخرت میں بھی وہ رسوا ہوگا، اس کی کوئی قدر و قیمت کوئی نہیں۔ پھر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ کوئی صحراؤں میں لگا ہوا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی پہاڑوں پر، کوئی غاروں پر، کوئی سمندروں میں، کوئی تنہائیوں میں، کوئی اندھیروں میں لگا ہوا ہے اپنے اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا اللہ راضی کیسے ہوگا؟ جس دین کو میرے محمد نے پسند کیا ہے، میرے اللہ نے بھی اس دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اس دین اسلام کی طرف آ جا، اللہ بھی اسے پسند کرتے ہیں اور اس اسلام پر چلنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں کوئی دین قبول ہے، اس دین کے معاملات قبول ہیں تو وہ دین اسلام ہے، اس کے سوا اور کوئی مذہب اور دین قبول کوئی نہیں۔ اور اللہ اس پہ گواہ ہے۔ جس چیز کا اللہ گواہ بن جائے تو پھر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ گواہ ہے، یہ رسول بھی سچے ہیں، یہ دین بھی سچے ہیں، اور اس کی گواہی اللہ دے رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا محمد الرسول اللہ، کلمے کا دوسرا جز اسے یہاں بیان کر دیا گیا۔ محمد کوئی عام شخصیت نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے عام شخصیت ہے، کوئی معمولی آدمی ہے، نہیں نہیں، یہ تو وہ ہیں جن کی شانیں، جن کے کمالات اور جن کے جمالات اور جن کی بلندیاں، کائنات کی کوئی شخصیت ان کی بلندیوں کو نہیں پہنچ سکتی، کوئی ان کے کمالوں کو نہیں پہنچ سکتی، کوئی ان کے جمالوں کو نہیں پہنچ سکتی۔ کمالات کو جو حسن ملا ہے، جمالات کو جو حسن ملا ہے، بلندیوں کو جو حسن ملا ہے مخلوق میں، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ملا ہے۔ بلندیوں کو حسن ملا ہے تو میرے محمد کی نسبت انہیں ملی ہے، کمالات کو اور انتہا ملی ہے
تو ان کی نسبت میرے محمد سے ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن کو انتہا ملی ہے تو اس حسن کی نسبت میرے محمد سے ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، سچے اور پکے، اور اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے والے۔ رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، اور فرمایا وہ رسول بھی سچے اور ان کے رفیق بھی سچے، ان کے دوست بھی سچے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر، اور دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر ہے، وہ موجود ہیں۔